معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الکریم الحنین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، صدق اللہ العظیم۔ سورہ سبا کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پیش کروں گا، اور یہ دوسری نشست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اگلی آیت سے آغاز کرتا ہوں۔ بڑے بڑے محلات اور مکانات بناتے اور بڑے بڑے مجسمے بناتے، تب حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت تصویر جو ہے بنانا وہ ناجائز نہیں تھا، بنانا جائز تھا۔ یعنی ہماری شریعت میں تصویر اور مجسمے بنانا یہ حرام ہے، اور بڑے بڑے لگن بڑے بڑے تھال میں بیٹھ کر ایک ساتھ 1,000 2,000 افراد مل کر کھانا کھاتے، بڑے بڑے حوضوں کی طرح بڑے بڑے تالاب کی طرح برتن جنات آپ کو بنا کر دیتے، اور ایسی بڑی بڑی دیگیں کہ جس پہ سیڑھی لگتی، جن کے پاؤں ہوتے، لنگر ڈالے جاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مقام کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جو عظمت دی تھی، سلیمان علیہ السلام کو جو مقام دیا تھا، اور سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی وہ جنات پہ تھی، تو جنات کے ذریعہ وہ بڑے بڑے لنگر لگواتے، اور بڑے بڑے حوضوں کے ذریعہ جو ہے وہ بڑے بڑے تالاب کی طرح برتن جنات آپ کو بنا کر دیتے، اور سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات اور ایسی بڑی بڑی ڈیگ بناتے کہ جس میں 1,000 ایک ساتھ ہزاروں افراد کا کھانا پکتا۔ اور اگلی آیت میں ہے، اے داؤد کی اولاد، یعنی اے سلیمان علیہ السلام اور دیگر ان کے رشتہ دار و مومنین، تم سب شکر والا عمل کرو اور ہر وقت میرا شکریہ ادا کرتے رہو، یہ اللہ نے مقام و مرتبہ تمہیں دیا ہے۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہت تھی، اس بادشاہت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام، اے داؤد علیہ السلام کی اولاد، تم اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جنات پر حکومت دی ہے، اور جنات تمہاری باتوں کو مانتے ہیں، یہاں تک کہ جنات اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں، کوئی گناہ کرتے ہیں، یا جو جنات آپ کی باتوں کو نہ مانتے ہیں، تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اختیار دیا ہے کہ آپ انہیں سزائیں بھی دیتے ہیں۔ تو دیکھیں کیا ہے کہ جو روح گردانی کرتا ہے، ہم اسے بھڑکتی ہوئی عذاب کا مزہ چکھائیں گے، یہ اگلی آیت میں تھا، اس سے پہلی 2 آیتیں جو ہم نے کل پڑھی تھیں۔ اور اس جنات کے گروہ میں جو جن شرکسی کرتا ہے، اسے قیامت کے علاوہ دنیا میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی اذن سے اسے سخت سزائیں دیتے، جیسا وہ چاہتے ویسا حضرت سلیمان علیہ السلام کام کرتے۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کی پورے جنات پہ جو ہے وہ حکومت تھی، اور سلیمان علیہ السلام کی وہ جنات بات مانتے، جو جنات ان کی بات نہیں مانتا اس کو سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ سزائیں دیتے ہیں۔ پھر ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے بندے ہیں جو شکر گزار ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت کی طرح واضح کیا ہے کہ اس کائنات میں بہت ہی کم بندے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکریہ ادا کرتے ہیں، جو الحمدللہ کا ورد کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی جو ہے ہمیں نعمتیں بخشی۔ کیا نعمتیں بخشی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سب سے محبوب کی امت میں پیدا کیا، حبیب اللہ کی امت میں پیدا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم کے ہر اعضاء کو بہترین بنایا۔ اس کے بعد جو ہے رزق کا مالک بھی اللہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مومن پیدا کیا۔ پہلے تو اپنی امت میں پیدا کیا، اس کے بعد سب سے بڑا فضل کیا ہے کہ اس امت میں پیدا کرنے کے بعد ہمیں مومن پیدا کیا، اور ہر طرح سے ہمیں درست بنایا، اور ہمارا عقیدہ بھی بہترین بنایا۔ تو اس کے باوجود ہم اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے، اللہ کی پاکی بیان نہیں کرتے، فجر ظہر عصر مغرب عشاء
اور پانچوں نمازوں کو ہم صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے جیسا کہ ادا کرنے کا حکم ہے. آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں 90% مسلمان، جو مسلمانوں کی آبادی ہے اس کا 90% مسلمان نماز پڑھتا ہی نہیں، سرے سے نہیں پڑھتا، اور صرف 10% لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور 10% میں جو ہے 5% لوگ باجماعت نماز پڑھتے ہیں، اور 5% لوگ آفس میں، کلب میں، مسافر میں، سفر میں، اور کہیں بھی وہ رہتے ہیں، وہ 5% لوگ اکیلے نماز پڑھتے ہیں. تو یہ حال ہے ہمارا کہ 100 میں 90% مسلمان وہ نماز سرے سے پڑھتے ہی نہیں. تو دیکھیں ہم کس طرح سے جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پکڑ میں آنے والے ہیں. بہرحال بڑی تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے لیکن وقت کی کمی ہے. اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جب بندوں کو اور ایک نبی کو اللہ تعالیٰ اتنی طاقت اور ایسا مقام عطا کیا تو سارے انبیاء کے مقام و مرتبہ کا عالم کیا ہوگا. دیکھیں سلیمان علیہ السلام کو کتنی عظمت بخشی ہے، کتنی عظمت بخشی ہے کہ جنات پر حکومت دی، اور جنات اگر غلطیاں کرتے، گناہ کرتے، کفر کرتے، شرک کرتے، اور جنات میں سے جو لوگ بھی جو ہے سلیمان علیہ السلام کی بات نہیں مانتے تو کیا انہیں سزائیں دی جاتی تھیں. ابھی سلیمان علیہ السلام کی پوری زندگی کے بارے میں واقعات آئیں گے، کس طرح سے ان کی جو زندگی کے آخری لمحات گزرے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے فجر کی نماز کے بعد فرمایا، ایک سرکش جن مسجد نبوی میں داخل ہوا تو میں نے اسے ستون سے باندھ دیا، اور میرا دل یہ چاہا کہ میں تمہیں دکھاؤں اور تمہیں اسے باندھا ہوا دکھاتا. یعنی اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے. یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ میں نے جنات کو باندھ دیا ہے. وہ شرکس جنات تھا، یعنی بہت بڑا بدبخت تھا، بہت بڑا گنہگار تھا. یہ شرکس جنات بدتمیز جنات تھا، جس کو میں نے باندھ دیا ہے، اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ تمہیں دکھاؤں، اور اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے. مجھے یہ طاقت دی ہے کہ میں جنات پر قابو رکھتا ہوں. پھر میں نے کھول دیا. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ یعنی جنات کو کیوں کھول دیا، کیوں رہا کر دیا؟ تو فرمایا مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام یاد آ گئے کہ انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اے پروردگار مجھے ایسی حکومت دے جیسی حکومت کسی اور کو نہ ملی. یعنی سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ اے باری تعالیٰ مجھے ایسی حکومت دے جنات پر جو حکومت کسی اور کے زمرے میں نہ آئے، کسی اور کے حصے میں نہ آئے. لیکن رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ مجھے یہ طاقت دی گئی ہے، میں اس چیز کے اوپر حکومت کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ ایک نبی ہے، ایک نبی تھے سلیمان علیہ السلام، تو میں ان کا احترام کرتا ہوں. اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ جو مقام ہمیں جنات کے اوپر قابو پانے کا تم نے دیا ہے ویسی حکومت جو ہے کسی اور کو نہ دینا. تو دیکھیں وہ اپنے انبیاء کی اور اس سے پرانے جو پہلے گزر چکے ہیں انبیاء کی، رسول اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ دوسرے انبیاء کا احترام کیا کرتے تھے. تو یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہوا کرتی تھیں. تو بہرحال عرض یہ کرنا تھا کہ دنیا میں جتنے بھی بڑے بادشاہ گزرے ہیں، چاہے نمرود ہو، شداد ہو، اس کے بعد جو ہے نمرود ہو، شداد ہو، فرعون ہو، اور دنیا میں چاہے جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں، کوئی بھی دور گزرا ہو، لیکن سلیمان علیہ السلام سے بڑی بادشاہت کسی نے نہیں کی. یعنی سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہت تھی وہ جن پر تھی. جن سے مراد جو ہے شیطان جو ہے نا، شیطان وہ اس کی جو اصل ہے وہ جنات ہے. تو شیطان جو ہے وہ جنوں کا، جن سے اس کی نسل ہے، یعنی جنات کو آگ سے بنایا گیا ہے. تو شیطان کی جو بنیاد ہے وہ جنات سے ہے. تو یہ جو شیطان ہے، یعنی جتنے بھی بڑے بڑے کفار و مشرکین جنات میں سے ہیں، اور جتنے انسان کو جو بہکاتے ہیں، انسان کو کون بہکاتا ہے؟ شیطان بہکاتے ہیں. انسان پہ کون حاوی ہوتا ہے؟ جنات حاوی ہوتے ہیں. جنات کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں. جنات میں بھی کافر ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، جنات میں بھی منافق ہوتے ہیں، جنات میں مومن بھی ہوتے ہیں. لیکن زیادہ تر جنات جو ہیں وہ بہکاتے ہیں، غلط کام کی طرف راغب کرتے ہیں. اور جنات ہم پہ حاوی ہو سکتے ہیں، ہم جنات پہ حاوی نہیں ہوتے کیونکہ ہماری اتنی طاقت نہیں ہے.
ہم نیک نہیں ہیں، ہم برگزیدہ بندے نہیں ہیں، لیکن جو لوگ نیک بندے ہوتے ہیں وہ جنات پہ حاوی ہو جاتے ہیں۔ تو سب کا ایک طریقہ ہے، کوئی اللہ کے نیک بندے ہیں وہ تھوڑا جنات پہ حاوی ہوتے ہیں، 1 2 4 بڑے بڑے جنات پہ حاوی ہوتے ہیں، اور کوئی ہے کہ پورے جناتی پہ حاوی ہے، جیسے سلیمان علیہ السلام۔ تو بہرحال اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ نے چونکہ عرض کیا آپ نے اس جنات کو کیوں چھوڑ دیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ اے پروردگار، جو حکومت مجھے عطا کی گئی ہے وہ حکومت کسی اور کے زمرے میں نہ آئے، اور میں نے اپنی قدرت کا اظہار نہیں کیا۔ ان کی یہ دعا تھی کہ اے پروردگار، جیسی تو نے مجھے بادشاہت کا اظہار عطا فرمایا ایسا کوئی اور اظہار نہ کرے۔ تو فرمایا میں نے ان کی دعا کا خیال کیا اور اپنی اس طاقت کا اظہار نہیں کیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار طاقتیں عطا کی گئی ہیں، مگر آپ انہیں طاقتوں کا استعمال فرماتے ہیں جو حکمت کے مطابق ہے، یعنی جب حکمت کے مطابق اگر ضرورت ہوتی ہے تب اسے استعمال کرتے ہیں، جب ضرورت نہیں ہوتی ہے تو اسے سکوت رکھتے ہیں، اسے خاموش رکھتے ہیں، وہاں پہ جو ہے آپ حکمت کا استعمال کرتے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں ہے، پھر جب ہم نے سلیمان علیہ السلام پر موت کا فیصلہ فرمایا اور کلو نفس ذائقۃ الموت کے تحت ایک لمحے کے لیے ان پر بھی موت کا آنا لکھا گیا، تو سلیمان علیہ السلام نے عرض کی، یعنی سلیمان علیہ السلام کو بھی موت آنی تھی، ہر انسان کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو سلیمان علیہ السلام کو بھی موت آنی تھی، آنا تھا، اور آئی بھی موت۔ اور دیکھیں سلیمان علیہ السلام کی موت کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ کیسا ہے، بڑا دلکش منظر ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار، بیت المقدس کی تعمیر جاری ہے، اگر انہیں یہ پتہ چل جائے گا کہ میرے وصال ہو گیا تو یہ جنات یہ کام چھوڑ کر چلے جائیں گے، تو مجھے اس طرح وفات عطا فرما کہ جنات کو میری وفات کا علم نہ ہو۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے عصا لیا اور عصا کے سہارے اللہ کی عبادت میں قیام میں کھڑے ہو گئے۔ تو سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آ رہا تھا، تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے باری تعالیٰ، میری موت کو طویل کر دیں، اگر میری موت جو ہے ابھی ہو جائے گی یا کچھ عرصے میں ہو جائے گی تو یہ جنات جو بیت المقدس، جو آج جو فلسطین میں بیت المقدس ہے، وہ فلسطین بیت المقدس کی تعمیر کا وقت تھا، یہ جب سلیمان علیہ السلام کی موت آ رہی تھی اس وقت بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی تھی۔ آج جو دیکھ رہے ہیں کہ بیت المقدس پوری دنیا میں جو ہے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے مقدس جگہ ہے۔ تو بہرحال بڑی لمبی تفصیل ہے، اس میں میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عصا لیا، یعنی ایک چھڑی لی، اور ایک چھڑی کے ذریعہ جو ہے اللہ کی عبادت میں قیام کرنے لگ گئے، اللہ کی عبادت کے لیے وہ کھڑی ہو گئے، یعنی ایک چھڑی لے کر کے، ایک لکڑی لے کر کے، ایسی لکڑی جس کے ذریعہ وہ سیدھے کھڑے ہو سکتے ہیں، اور اگر انہیں کی روح قبض بھی کر لی جائے تو بھی وہ اس طرح سے کھڑے ہو گئے کہ جو ہے کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کھڑے ہیں یا سوئے ہوئے ہیں۔ بہرحال آپ کی یہ عادت تھی کہ آپ کئی مہینوں تک اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کافی لمبا جو ہے قیام کرتے، اور یہ قیام جو مہینوں سے بھی زیادہ طویل ہوتا، آپ نے اسی طرح قیام کیا، اور اسی قیام کی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام مہینوں تک قیام کرتے تھے۔ آپ سوچئے آج کے دور میں ہم 5 منٹ نماز پڑھتے ہیں، 5 منٹ میں ہم 4 منٹ بھی نہیں لگاتے، 3 منٹ میں ہم 4 رکعت فرض نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس دور کے لوگ ہوا کرتے تھے، آج سے 1000 1500 2000 5000 10,000 سال پہلے کے لوگ جب نماز پڑھتے تھے، بنی اسرائیل کے لوگ جو ہے وہ جب نماز پڑھتے تھے تو 70 سال، کتنے سال؟ 70 سال ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر وہ نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ آپ دیکھ لیں، آپ احادیث پڑھ لیں، پرانے واقعات پڑھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات پڑھ لیں، اور اس سے پہلے جو ہے بنی اسرائیل کے واقعات پڑھ لیں، اس سے پہلے جو ہے اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اور پہلے کے واقعات پڑھ لیں، یعنی پہلے سے مراد 5000 سال پہلے، 6000 سال پہلے کے واقعات اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ لوگ کئی سال تک جو ہے وہ نماز پڑھتے رہتے، بغیر کھائے بغیر پیے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ اور پہلے کے وقت کے لوگ جو ہیں ان کے پاس طاقت زیادہ ہوا کرتی تھی، لمبے ہوتے تھے، 10 فٹ کے، 12 فٹ کے، 15 فٹ کے، 18 فٹ کے، 22 فٹ کے، 16 فٹ کے لوگ لمبے چوڑے ہوا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے جو ہے پہلے کی نسل الگ تھی، وہ ایک بار کھاتے تو کئی دن ہے نا، 15 دن تک وہ بغیر کھائے وہ زندہ رہ جاتے تھے، ان کے اندر وہ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ توانائی دی تھی۔ تو بہرحال تو سلیمان علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کیا وہ
مہینوں تک عبادت کرتے رہتے. تو اسی درمیان میں جو ہے سلیمان علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی. تو 1 سال کا عرصہ گزر گیا. یعنی سب لوگوں کو پتا تھا کہ سلیمان علیہ السلام جب عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ مہینوں تک عبادت کرتے رہتے ہیں. تو وہ چونکہ نبی تھے، وہ اللہ کے نیک بندے تھے، وہ رسول تھے، وہ نبی تھے، اور ایسے نبی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے جنات پر کیا حکومت کرنے کا شرف دیا تھا. اور 1 سال کا عرصہ گزر گیا. جنات جب بیت المقدس کی تعمیر مکمل کرنے لگے، یعنی بیت المقدس جب تعمیر ہو رہا تھا تو اس کی تعمیر میں وقت لگتا. تو بیت المقدس کی تعمیر مکمل کرنے لگے تو اس دوران وہ آپ کا عصا جس کے سہارے آپ کا جسم کھڑا تھا، اس عصا کو دیمک نے کھا لیا. کس نے؟ دیمک نے کھا لیا. تو وہ عصا ٹوٹ گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم اقدس زمین پہ گر گیا. سوچیں. اور جب جسم زمین پہ تشریف لایا، اس وقت جنات کو معلوم یہ ہوا کہ آپ کو تو کافی عرصہ گزر گیا. جنات کو یہ غرور تھا کہ ہم جنات علم غیب جانتے ہیں. یعنی جنات یہ اپنے اوپر جو ہے غرور کرتا تھا، فخر کرتا تھا کہ یہ جنات جو ہیں غیب جانتے ہیں. مگر جب سلیمان علیہ السلام کی موت ہوئی تو کیسے پتہ چلا کہ ان کو بہت عرصہ پہلے موت ہو گئی تھی؟ کیونکہ سلیمان علیہ السلام جو بڑی مضبوط چھڑی کا استعمال کر کے قیام کر رہے تھے، اس چھڑی کے دیمک کے لگنے کی وجہ سے جو ہے نا وہ چھڑی گری اور پھر جو ہے سلیمان علیہ السلام گر گئے، جس کی وجہ سے جو ہے جنات کو یہ پتہ لگا کہ یہ کئی سال پہلے ان کی موت ہو گئی. تو سوچیں انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا مرتبہ بخشا ہے کہ وہ کئی عرصہ ہو گیا، کئی مہینے ہو گئے، لیکن ان کے جسم کو ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑا. آپ سوچیں. یعنی لکڑی کے گرنے کی وجہ سے جو ہے لکڑی ٹوٹی اور اس کے بعد جو ہے وہ زمین پہ آ گئے، اور ان کے اس غرور کو توڑا گیا اور یہ بتایا گیا کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. یعنی صرف اللہ کے پاس جتنا چاہتا ہے اپنے نبی اور اللہ کے نیک بندوں اولیاء کو عطا فرماتا ہے. جنات کو علم غیب ہے ہی نہیں. اسی لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو عقیدہ رکھے کہ جنات کے پاس علم غیب ہے تو وہ ذاتی مانے یا عطائی مانے وہ کافر ہو گیا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطائی علم عطا کیا. یعنی اللہ کی عطا سے انہیں علم کا غیب دیا گیا. بڑی لمبی تفصیل ہو جائے گی. تو یہاں تک کہ جس عورت یا جس شخص پہ حاضری آتی وہ تو مجبور رہے کہ تو اس کی زبان پہ بھی جن کا قابو ہوتا ہے، لیکن نادان لوگ اس کے آس پاس جمع ہو جاتے ہیں اور سوالات کرتے ہیں. اگر سوال اس نیت سے ہو کہ دیکھو کیا یہ